والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملار اور رہنما بگرداب افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ بے چارگاں حضرت اسماعیل شاہ غوث الورا کے واسطے. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. ایک نور کا عالم ہے ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر. ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر. بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں. بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں. جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں. ایک نور کا عالم ہے ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا. ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا. ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں. ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں. جلووں کی چھما چھم ہے داتا
کا ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے۔ دیکھی طیبہ کے سوا دیکھی نہ کہیں سرور، طیبہ کے سوا دیکھی نہ کہیں سرور، جو رونق پہ ہم ہے داتا تیری نگری میں، جو رونق پہ ہم ہے داتا نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ محمد وعلہ وعظم شانہ واتم برہانہ، حمد و صلاۃ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العزت جل شانہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، آج کا دن بڑا متبرک، ایک تو جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے، اور سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اللہ کے ولیوں کی صحبت کے اثر کے حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ولی ہو تو یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کے ولی کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا اثر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو ان کی قبریں زندہ رہتی ہیں۔ قبریں زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اذکار ان کی قبروں پہ ہر وقت رونق لگی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا وہ وعدہ ہے، اور اس وعدے کو اللہ نے سچ ثابت کیا ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے پھر میں اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں۔ جس نے ساری زندگی میرے ذکر، میرے دین، میرے محبوب علیہ السلام کی سنت، اس کی تابعداری، اس کی ترویج و اشاعت کی، اور اسی پہ زندگی بسر کرتے رہے، تو پھر اللہ ان کی قبروں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ فقیر تنا دا نا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، تو فقیر وہ ہوتا ہے کہ جن کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے۔ کہ یہ گرامی قدر احباب چند ایک باتیں کشف المحجوب شریف جو حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف اور ایسی کتاب ہے، خزینہ دولت و علم، اس حوالے سے اس کو ام الکتب ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ تصوف کی ام الکتب، تصوف پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ان میں اس کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین اور شاندار ترین کتاب ہے جو حضور سید فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ گرانی قبر حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کا 979واں عرس پاک جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج دوسرے دن کی تقریبات ہیں، آج دوسرا دن ہے، تو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے محققین اور مورخین کے نزدیک 20 صفر المظفر کو آپ کا جو ہے وہ انتقال پر انوار ہوا، تو آپ کو 979 یعنی ایک سال کم 980 سال گزر گئے،
تو آج بھی حضور فیض عالم کا مزار ایسے زندہ و جاوید ہے کہ جیسے کل ہی آپ آرام فرما ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ اللہ کرتا ہے پھر اللہ اس کی شان بلند فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم چند ایک باتیں اس حوالے سے گوش گزار کریں گے کہ فیض عالم کا نام لینا ہی کافی ہے یا آپ کے عقائد کو بھی ماننا ضروری ہے۔ فیض عالم کا صرف داتا صاحب جانا، اور یہ بھی آج یہ مسئلہ حل کر لیں، وہ وہاں جا کے ہی حاضری ہوتی ہے یا یہاں بیٹھ کے بھی حاضری ہو جاتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی حاضری کے لیے میں جاتا ہوں، ہر جمعرات کو جاتا ہوں، یا مجھے بڑی دیر ہو گئی ہے وہاں داتا صاحب نہیں گیا۔ ان لوگوں کا اشکال اور ذہنی وہم دور کرنے کے لیے آج میں نے حضور سید داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر انوار سے ایک آپ کا ہی واقعہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حاضری کس کو کہتے ہیں، حاضری کا مطلب کیا ہے، کیا صاحب مزار کے پاس جانا یا ولی اللہ کے پاس آمنے سامنے ہو کے بیٹھنا اس کو حاضری کہتے ہیں یا حاضری کا اور بھی مطلب ہوتا ہے؟ یہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ گرامی قدر احباب، اس کائنات عالم میں تاریخ انسانی میں وہ دور سب سے سنہرا دور تھا۔ کون سا دور؟ جس دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوتے رہے۔ وہ دور سب سے اعلیٰ ترین عمل کے اعتبار سے، فیوض و برکات کے اعتبار سے، قرآن و سنت پہ عمل کے اعتبار سے وہ دور اعلیٰ اخلاقی اقدار جس میں جو ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی تھی، وہ دور سب سے اعلیٰ ترین دور تھا۔ لیکن اس دور کے بعد صحابہ کا دور ایسا دور تھا جس میں آقا علیہ السلام کے دور کی جھلکیں نظر آتی تھی۔ صحابہ اکرام کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں فتنے پیدا ہوتے گئے، تفرقات پیدا ہوتے گئے، مختلف فرقے بنتے چلے گئے، مختلف نظریات بنتے چلے گئے، اور یہاں تک بات چلی گئی کہ آج ہم ان فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس کا اشارہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں دیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت بڑے کئی دھوکے باز آئیں گے اور بڑے جھوٹے آئیں گے، یعنی ان کا لبادہ اسلام والا ہوگا، ان کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا بظاہر اسلام والا ہوگا، لیکن وہ اصل میں ان کا نظریات اور ہوں گے۔ مثلاً آج کے ہم دور میں اس حدیث پاک کی جو ہے وہ حقیقت کو واضح طور پہ دیکھتے ہیں۔ کوئی ہمیں مرزا جیلمی کی صورت میں قرآن و سنت کی غلط تشریحات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انجینئر مرزا جیلمی، محمد علی مرزا جیلمی جس کا نام ہے، آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ، تو یہ غلط قرآن و سنت کی تشریحات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں ہمیں غامدی جو ہے وہ دین اسلام کی غلط تشریحات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی ہمیں کوئی ڈاکٹر اپنے ہی نظریات کو بیان کرتا ہوا اور حرف آخر کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کئی بد عقیدہ قرآن و سنت کو جو ہے وہ غلط انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ہمیں بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کے جو کامل ولی ہیں ان کی تعلیمات اور ان کے عقائد کو جان کر اگر بندہ زندگی بسر کرے تو وہ حق کے راستے پہ چلے گا۔ انہی حق پرستوں میں اور انہی اعلیٰ اللہ کے بندوں میں ایک ہستی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی قدوۃ الاولیاء، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، حضرت ابو الحسن سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ذات والا شان ہے کہ آج ہم اگر ان کی کتاب کشف المحجوب کو ہی پڑھ لیں اور اس پہ ہی عمل کر لیں تو یقیناً کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ داتا صاحب نے عقائد و نظریات اور جو معاملات ہیں ان سب کا داتا صاحب نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرما دیا اور کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ گرامی قدر احباب، ان لوگوں کی عظمت و شان آپ رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں 109 عیسوی میں آپ کی پیدائش مبارک ہوتی ہے۔ غزنی کا ایک علاقہ ہے، یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے، مشرقی افغانستان کا غزنی شہر ہے۔
تو اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو آپ کا خاندان چونکہ یہ غزنی کا ہی محلہ ہے، ایک جلاب ہے اور ایک حجویر ہے، تو اس نسبت سے آپ کو جلابی اور حجویری کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین مشائخ میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اس میں گرامی ہے، بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ تو آپ کا وہ علاقہ جو حجویر یہ غزنی تھا، علم کا اس وقت مرکز و منبع تھا، تو اس لیے آپ کے والد گرامی نے وہاں سے ہجرت نہیں فرمائی، وہاں پہ رہ کے حضور سید داتا صاحب کی تعلیم و تربیت، اور پھر 420 ہجری میں حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک حضرت ابو الفضل محمد حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دست حق پر آپ نے بیعت فرمائی، اور پھر یاد رکھیں 40 سال تک یہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، امی کی طرف سے آپ حسینی ہیں، والد صاحب کی طرف سے آپ حسنی ہیں، یعنی نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک مختلف ممالک میں، عالم اسلام کے مختلف ممالک میں اسفار فرمائے، سفر فرمائے، عالم اسلام کے وہ علاقے جہاں پہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں یا اللہ کے ولی ہوتے تھے تو وہاں حاضری کے لیے آپ تشریف لے کے جاتے رہے۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک ایسے اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک اپنے پہلو زمین پر نہیں لگایا، یعنی کبھی انہوں نے ساری رات لیٹ کے نہیں دیکھا، صبح ہی آرام تھوڑا سا کرتے تھے، 40 سال تک انہوں نے زمین پہ پہلو نہیں لگایا۔ ایک میں اللہ کا ولی میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنا 20 سال تک زمین پہ بیٹھے ہی نہیں ہے، اتنے نفل پڑھتے رہے، اتنا ہی بیٹھے جتنا نماز میں بیٹھتے ہیں۔ تو حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ وہی ہستی مطہرہ ہیں جو فارسی النسل ہونے کے ساتھ اپنے مرشد کامل حضرت ابو الفضل ختلی رام محمد حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حکم پر ہی آپ لاہور میں تشریف لے کر آئے، اور آپ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ لاہور میں تشریف لے کے جائیں، اور جب آپ لاہور میں تشریف لے کے آئے تو پھر کیا لہریں بہریں تھی۔ حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اکثر جایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے آج بھی غلام گردش پر کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از تابندہ گشت، کہ یہ پنجاب کی خاک جو ہے یہ آپ کے دم سے تازہ ہے، یہ اسلام کا بول بالا حضور فیض عالم آپ کے صدقے سے ہے۔ تو عالم اسلام میں یہ پاک و ہند کی سرزمین ہے جہاں پہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ظاہری کلمہ پڑھایا، وہاں پہ لوگوں کے باطنی تزکیہ نفس بھی فرمایا، اور آپ حیات طیبہ میں جہاں ہزاروں لوگوں کو آپ نے حلقہ بگوش اسلام فرمایا، آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر انور آج بھی لوگوں کو فیض بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور قیامت تک یہ فیض جو ہے وہ عام رہے گا۔ کیوں فیض عام رہے گا؟ وہ چشتیوں کے تاجدار، وہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب 40 دن کے بعد جانے لگے، 40 دن کے بعد جانے لگے تو پھر کسی مرد درویش نے آپ کے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو یہ سوچا کہ 40 دن چلا کاٹا ہے تو کچھ بظاہر نظر نہیں آیا، تو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، آپ نے دست مبارک رکھا تو آپ نے بس مڑ کے دیکھا تو یہی کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یعنی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ گنج بخش فیض عالم آپ کا فیض جو ہے وہ پورے جہان میں پھیلا ہوا ہے، آپ بانٹنے والے ہیں خزانے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ اللہ کے نور کا مظہر ہیں، مظہر ذات باری تعالیٰ ہیں، اور ناکساراں پیر کامل، آپ ناکسوں کے تو پیر ہیں ہی ہیں، کاملاں راہ رہنما، آپ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ تو یہ کمال فرما دیا۔ تو یہ ایک عام بندہ بات کرے تو اور ہے، کوئی خاص کرے تو اور ہے، یہ خواجہ صاحب ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں پہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں آتے رہے، اور
جناب علی چل کے نہیں، یہاں پہ آپ کا حجرہ بنا ہے کچہریوں کے پاس، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام کرتے تھے اور اپنے گھٹنوں کے بل، پاؤں کے بل نہیں، گھٹنوں کے بل چل کے داتا صاحب حاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت شہنشاہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت مدولال حسین رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہاں پہ حاضری کے لیے آتے رہے۔ تو آپ دوسری طرف سے جائیں مسجد کی طرف سے تو سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے جو حضرت علامہ اقبال نے لکھا ہے، اور وہ کیا شعر ہے کہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر را سنجر راہرم۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مخدوم ہیں پورے جہان کے، مخدوم امم ہے فیض عالم۔ تو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ اشعار کا لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے اقبال اور نہیں، وہ سنی تھا۔ اقبال، آج اقبال کے دعوے دار بڑے ہیں کہ لو جی اقبال تو دیوبندی تھا، وہ اس عقیدے کا حامل تھا۔ بابا جی اگر وہ اس عقیدے کا علامہ اقبال حامل تھا تو پھر اقبال کے آسے پاسے شعر کیوں لکھے ہوئے ہیں داتا صاحب؟ تو جو داتا صاحب جانے کو شرک کہتے ہیں وہاں پہ قیامت تک کے لیے اقبال نے وہاں پہ وہ کنندہ کرا دیے شعر۔ اور پھر گرامی قدر آباد چلیں، اقبال کی بات آ گئی تو یہ بھی میں بات کرتا چلا جاؤں۔ یہ بات حضرت مجاہد ملت اسلامیہ جو ختم نبوت کا جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، حضرت 73 کے جنابی علی عرصے میں 1973 میں جو قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں جنہوں نے جو ہے وہ بالکل صف اول پر کردار ادا کیا، ان میں امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان میں حضرت غازی ملت حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ تو عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ یہ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، نیازیوں میں بھی فرق ہوتا ہے، بس یہ میں بات آپ کو سمجھا گیا ہوں۔ نیازی میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک نیازی وہ ہے جو ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، ایک نیازی وہ ہے جو ساری زندگی شادی نہیں کرتا اس وجہ سے کہ حضور کا نظام آئے گا تو میں شادی کروں گا۔ تو نیازیوں میں بھی فرق ہے۔ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی علامہ اقبال کے نوکر کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا نوکر تھا جس کا نام، بڑی قابل غور بات ہے، علامہ اقبال کا نوکر تھا، ملازم تھا جس کا نام علی بخش تھا۔ حضرت جناب علی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی علی بخش کے ساتھ، تو میں نے علی بخش کو کہا یار علی بخش علامہ اقبال کی کوئی بات ہی بتا۔ علی بخش رونے لگا، کہا علامہ صاحب میں کیا بتاؤں، ایک رات تھی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کی لمبی راتیں تھیں، آج معمول ہٹ کے تھا، علامہ اقبال سویا نہیں، جلدی سو جاتا تھا، پہلے جلدی سو جاتا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن آج سویا نہیں، جیسے کسی کا انتظار ہے، کبھی ادھر دیکھ کبھی ادھر دیکھ، کبھی کروٹ بدل، کبھی باہر کبھی اندر، کہا حضور خیر تو ہے؟ فرمایا علی بخش تجھے پتہ چل جاتا ہے، تھوڑی دیر گزری، رات کا تھوڑا حصہ بھی تھا، تو علی بخش کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازے پہ دستک ہوئی ایک بارش بڑی خوبصورت داڑھی والا بابا وہ داخل ہوا، آپ نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی، اپنے جناب علی بیڈ روم میں لے گئے، وہاں پہ بٹھایا، باتیں کی، آپ نے باہر سے اشارہ کر کے فرمایا علی بخش ادھر آؤ، حضور حکم فرمایا جو لسی لے کے، اور رات کا 1 بج گیا، رات کے 2 بج گئے۔ آج کوئی کہے کہ آج رات 2 بجے لسی مل جائے تو سمجھ آؤ دیئے، لیکن اس زمانے میں لسی کا تصور، رات 2 بجے لسی لے کے آؤ۔ پھر علامہ اقبال نے خود آج معمول سے ہٹ کے خود برتن دھوئے، خود میں نے کہا حضور مجھے، فرمایا نہیں تو نہیں دھوئے گا، آج میں برتن دھو کے دوں گا۔ جگ لیا میں نے علامہ سے، جب علامہ سے جگ لے کے میں باہر نکلا،
وہاں بازار نہیں تھا پہلے، آج ہر طرف بازار نظر آ رہا ہے، وہاں چوک نظر آ رہا ہے۔ حضرت جناب علی بخش کہتا میں حیران رہ گیا، لیکن حکم تھا، کہا سامنے چلا جائیں، چوک میں لسی مل جائے گی۔ جب میں سامنے گیا وہاں ایک بابا جی لسی جنابی بنا رہے تھے، میں نے کہا بابا جی لسی چاہیے؟ اچھا لسی چاہیے، جگ آگے کرو، جگ بھر دیا، پیسے کہاں، ہمارا حساب چلتا ہے اقبال سے، جاؤ لے جاؤ لسی لے جاؤ۔ جب لسی لے کے واپس آئے بابا جی نے لسی پی، نوش فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد جب جانے لگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الوداع کہا، تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ علی بخش کہتا ہے میں نے سارا ماجرا عجیب دیکھا، میں اسی دنیا میں ہوں، میں اسی جہان میں ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اچانک بابا چلا گیا، بڑا لمبا تڑنگا خوبصورت بابا تھا۔ جب وہ بابا جی چلے گئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا علامہ اقبال تجھے حضور کا واسطہ ہے، سچ بتاؤ یہ آنے والا کون تھا اور لسی دینے والا کون تھا؟ لسی والا کون تھا، آنے والا کون تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں چھاڑ یار یہ راز کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اصرار کیا، کہا پھر وعدہ کر میری زندگی میں بات کسی کو نہیں بتائے گا، میں مر گیا دنیا سے چلا گیا پھر بتاتے رہنا۔ کہا ٹھیک ہے جی وعدہ رہا، آپ کی حیات میں نہیں بتاؤں گا، آپ کے وصال کے بعد بتاؤں گا، وعدہ ہو گیا۔ کہا آنے والا خواجہ اجمیری تھا، آنے والا خواجہ اجمیری تھا، میرا تجسس بڑھ گیا۔ پھر لسی والا کون تھا؟ کہا وہ داتا علی اجمیری تھا۔ یہ حال ہے، ایسے نہیں فرما دیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کاملا رہنما۔ یہ وہ بارگاہ ہے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کی آئیں عقیدے کے اعتبار سے داتا کا نام لینا ہی کافی ہے، داتا کو ماننا ہی کافی ہے، یا داتا کی ماننا بھی ضروری ہے؟ جی خالی داتا صاحب جائیں اور داتا صاحب کے عقیدے کو نہ سمجھیں، داتا صاحب کے نظریات کو نہ سمجھیں تو پھر سمجھ جائیں داتا صاحب راضی کوئی نہیں۔ داتا صاحب راضی اس وقت ہوں گے جب داتا صاحب کے عقائد کے مطابق بندہ داتا صاحب کو مانے۔ تو آئیں میں یہ بات لمبی ہے، آپ کشف المجہوب شریف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داتا صاحب کا داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ اور لوگاں دے اندر آج یہ عجیب بات چل گئی، عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کوئی آکھے مولا علی افضل، کوئی حضرت سیدۃ النساء العالمین دے بارے چ افضلیت دا عقیدہ رکھے۔ اسی پوچھنے حضور فیض عالم تسی دسو، حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف دا 7واں باب اکابر صحابہ دا ذکر فرمایا، سب تو پہلے ابو بکر صدیق دا ذکر فرمایا، اور حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے یہ ترتیب وائز بیان کیا، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حیدر کرار، پھر عشرہ مبشرہ، پھر جناب علی، جنگ بدر والے صحابہ، پھر احد والے صحابہ، پھر بیعت رضوان والے صحابہ، پھر دیگر صحابہ، اور حضرت غوث حضرت جناب علی فیض عالم دا اے نظریہ ہے۔ لوگو یاد رکھو فیض عالم نو منن والا اے جڑا ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر مندا ہے، فیض عالم نو منن والا، کیونکہ اوتھے بڑے داخل ہو گئے نیم رافضی، گامے شاہ بھی نیڑے ہے، گامے شاہ دا اثر پہ گیا، بڑے بڑے جناب علی نیم رافضی پیدا ہو گئے۔ حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ دا نام لین والے گرامی قدر احباب حضرت فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ او ہستی مطہرہ نے گرامی قدر احباب عقیدے دے اعتبار نال 7واں باب اور پھر 8واں باب جتھے یزید دا ذکر آیا، حضرت داتا صاحب نے یزید دا بھی ذکر فرمایا، تے یزید دا ذکر کردیاں حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یزید بن معاویہ علیہ ما یستحق اخذہ اللہ دون ابیہ
حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے یزید بن معاویہ تے اللہ یو نازل کرے جینا او مستحق کے، اللہ یو دیتے لعنت نازل کرے، اللہ انہوں ذلیل کرے، اللہ حضرت فیض عالم فرماتے نے اللہ یزید نو ذلیل کرے، نال ہی فرما دیتا دونا بھی ہے او دے ابے نو اللہ عزتاں عطا فرماوے۔ اے عقیدہ ہے داتا صاحب دا، فرمایا یزید تا لانتی ہے یہ، لیکن او دا ابا حضور دا سچا صحابی کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی۔ اے عقیدہ ہے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ دا، دونا بے ہے یعنی یا اللہ ذلیل کر یزید نو تے عزت عطا کر امیر معاویہ نو، اے عقیدہ ہے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ دا۔ لیکن ہون انہاں دی مینجمنٹ ہے ہو جائیے اوقاف والیاں دی، انہاں دے بھی بیان ہو رہے نے جڑے دشمن معاویہ نے، اج انہاں دے بھی بیان ہو رہے نے جڑے جنابی علی صحابہ اکرام تے تان تراز کر دے نے، اج انہاں تے بھی۔ لیکن پتہ چلیا فیض عالم دا جدوں تک نظریہ اور عقیدہ کامل نہیں ہوئے گا، فیض عالم دا فیض بھی نصیب نہیں ہوئے گا۔ ورنہ بزرگ فرماتے نے حضرت حاجی یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ اے مرید نے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ۔ تو جی گل آ گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی، تے میاں صاحب دی کتاب ہے چشمہ فیض گنج بخش، چشمہ فیض گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ میاں صاحب میاں شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے لوگو یہ پاکستان بنن تو پہلی گل اور پہلی کتاب لکھی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اس حوالے نہ داتا صاحب تے میاں صاحب فرماتے نے لوگو اور جدے کول پیسے نہیں اور جدے کول مال نہیں اور داتا صاحب حاضری دیا کرے۔ میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جو عمرہ نہیں کر سکتا وہ فیض عالم کے دربار پہ جائے، تمہیں نظارہ نظر آ جائے گا مدینہ شریف کا۔ اور پھر بزرگ فرماتے ہیں اگر جدہ تمنا ہے نا مدینہ شریف جان دی تے نہیں گل بن دی پئی، فرمایا کہ خدا دی قسمیں مورا مدینے دیاں داتا صاحب لگ دیا جی، اتھے جایا کرو مدینہ شریف دی مور لگ جائے گی۔ حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے اے عقیدہ ہے، اے عقیدہ ہے حضرت فیض عالم رحمت اللہ علیہ اے دنیا جان دیئے دنیا من دیئے۔ فیض عالم علماء دے سر دا تاج نے، حضرت فیض عالم مشائخ دے رہنما نے، اولا جناب علی سادات دا فخر نے۔ لیکن جیڑا شخص اس عقیدے تو منہ موڑ لوے جڑا فیض عالم دا عقیدہ ہے، نہ عالم کہلان دا مستحق ہے، نہ پیر کہلان دا مستحق ہے، نہ سید کہلان دا مستحق ہے، کیونکہ فیض عالم دا نظریہ او ہے جڑا 1400 سال پہلے دا عقیدہ ہے۔ گرامی قدر حباب حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ او جائے جڑا مدینہ شریف نہیں جا سکتا، جیدے کول مال نہیں ہو مدینہ شریف نہیں جا سکتا، وہ داتا صاحب جایا کرے۔ اے اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ علیہ تے آپ دے مرید نے حضرت یوسف علی نگینہ حاجی یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ، اے پیلے گجرا شریف فیصلہ آباد دے قریب ہے۔ آپ فرماتے نے لے فیض داتا حجبیری تو اوے خواجہ اجمیری کہندے نے، ایتھے ناقص کامل جو آوے سبنان یتاما خودیاں نے۔ نبیاں ولیاں دے کیوں جانے اسی درباراں تے؟ اس واسطے کہ نبیاں ولیاں دے پاک مزاراں تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت دے جد خنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ دا مزار پرانوار او مزار میں عرض کیتا ہے 40 سال آپ نے سفر فرمایا، لیکن مزیداری دی گل ہے اینا فیض عالم نو منن والے واسطے اے بڑی تربیتی اور نفع مند گل ہے کہ 40 سال سفر فرمایا، نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی جی، نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی، جمعہ ایک بھی نہیں قضا ہویا،
تے ہون داتا صاحب جھانجرا پا کے تے چادر لے کے تے کنیاں نمازاں چھڈ کے داتا صاحب پہنچ جائے پیا. کی خیال ہے داتا صاحب راضی ہون گیا سے بندے تو؟ وہ جنہیں 40 سال سفر کیتا تے کدی نماز نہیں چھڈی. 40 سال سفر دے وچ کدی جمعہ نہیں. اللہ مسافر تے جمعہ فرض نہیں لیکن جمعے دی نماز بھی آپ نے ترک نہیں فرمائی. کدی نفل کدی سنت نہیں آپ نے ترک فرمائی. یہ کیسا داتا صاحب دا منن والا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں پڑھدا تے آندا میں داتا دا دیوانہ ہاں. یہ داتا دا دیوانہ او ہے جڑا اسوہ ہے داتا صاحب دی حقیقی پیروی کردا ہے. او حضور فیض عالم کولوں فیض لے سکدا ہے. گرامی قدر احباب میں عرض کیتی سی حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے ساڈا مسئلہ حل کر دیتا. کئیاں لوکاں نوں مشکال ہوندا ہے بابا جی حاضری اوتھے ہی ہوندی ہے جا کے گھر بیٹھے بھی حاضری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. آؤ حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے بہت سارے آپ نے اللہ دے ولیاں دے واقعات اپنی کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر نقل فرمائے. آپ رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے میں سفر واسطے ازبکستان ایک علاقہ ہے ازبکستان پاکستان دے نال ہی ہے افغانستان دے قریب ازبکستان دا علاقہ او دے اندر حضور فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک علاقہ ہے گرکانہ اور سلاتک او دا ایک پنڈ ہے. آپ کو پتہ چلا ہے ایتھے ایک اتاد ہے یعنی اتاد اللہ دے ولی او اللہ مقام تے فائز ہوندے نے جنہاں دے ہاتھ چلا نے کائنات دیاں تدبیراں دتیاں ہوندیاں نے. حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے میں انہاں دی زیارت واسطے حاضر ہویا تے مینوں پتہ چلیا انہاں کول ایک مائی بھی ہے جہدا نام فاطمہ ہے بڑی پارسا ہے. تے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے میں انہاں دی زیارت دا بھی مشتاق ساں. حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ علیہ چل دیاں جدوں ازبکستان اور گرکانہ دے علاقے سلاتک دے اندر پہنچے حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ علیہ آپ نے جاندیاں ہی اللہ دے ولی دی زیارت فرمائی. تے انہاں کیا خیر ہے کیویں آئے جے؟ تے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھ پہ نگاہ شفقت ڈالیں. میں شفقت دی نگاہ حاصل کرنے واسطے تہاڈی زیارت واسطے آیا ہاں. تے او اللہ دے ولی نے فرمایا کہ میں تے اودوں دا ہی تہانوں نظر چ رکھیا ہے. میں تے اودوں دا ہی تہانوں نظر وچ رکھیا ہے. تو حضور فیض عالم رحمت اللہ فرماتے ہیں جدوں میں حساب لایا نا کہ کدوں دا نظر چ رکھیا ہے جدوں دی میں توبہ کیتی ہے اودوں دا ہی نہ مینوں نظر چ رکھیا ہے تے میں تے اودوں ہی دا تہانوں نظر وچ رکھیا ہے. حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ نال اے آپ نے فرمایا کہ یہ سفر کرنا یہ بچوں کا کام ہے. اگر زیارت کرنی ہے تو ہمت کر جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بھی میری زیارت ہو سکتی ہے. یعنی جہاں کے آمنے سامنے بیٹھ کے جسم سامنے ہو اینجی زیارت ہوندی ہے. وہ اللہ دے ولی نے دسیا حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مطلب اے کہ جدو تسی اللہ دے ولی دی تعلیمات تے عمل کرو گے اللہ دے ولی دے طرز عمل تے چل کے زندگی بسر کرو گے تے پھر ضروری نہیں کہ اوتھے جا کے ہی حاضری ہوندی ہے فرمایا کتے بھی بیٹھے ہو گے اوتھے ہی حاضری ہو جائے گی. مطلب اے کہ جناب حاضری صرف اوتھے جا کے ہی نہیں حاضری ایتھے بھی ہو سکتی ہے. شرط ہے کہ انہاں دے طرز عمل تے زندگی انہاں دی تعلیمات دے مطابق زندگی بسر کرے بندہ پھر حاضری ہو سکتی ہے. حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور اصلاح معاشرہ واسطے بھی آپ نے ایک واقعہ نقل کیتا فرمایا میں سفر چ ساں جنگل دے اندروں گزردا سا پیا بڑی قابل غور بات جنگل چوں گزردا سا پیا اچانک ایک شیر نے میرے اونٹ تے حملہ کر دیتا. میں سائڈ تے ہو گیا مینوں نہیں کچھ کیا اونٹ تے حملہ کر دیتا میرا اونٹ زخمی ہو گیا. جدوں زخماں نال چور چور ہو گیا اور درندے آ گئے پھر شیر آیا انہیں مار دیتا اونٹ نو. شیر جناب پاسے جا کے بہ گیا درندیاں نے گوشت کھادا اونٹ دا. تھوڑی دیر تو بعد شیر آیا انہیں گوشت کھانا شروع کر دیتا. داتا صاحب فرماتے نے میں منظر ویکھدا سا پیا لومڑی سائڈ تے کھلوتی سی گوشت دی طلب واسطے تے شیر نے ویکھیا لومڑی آ گئی ہے شیر پھر چلا گیا. لومڑی نے اپنے حصے دا لیا تے پھر شیر آ گیا تے شیر نہ تھوڑا جہا گوشت کھا کے داتا صاحب آندے نے میرے وال شیر نے ویکھیا تے فصیح انسانی آواز چ میرے نال کلام کیتا. شیر نے آکھیا
جوان مرد او نہیں جڑا اپنے واسطے ٹکر کٹھا کرے، جوان مرد او ہے جڑا لوکاں نوں وی کھلان دا جذبہ پیدا کرے۔ یعنی اے داتا صاحب رحمت اللہ کشف المحجوب شریف جے واقعہ نقل کیتا، فرمایا شیر نے دسیا اللہ دی طرفوں اے درس دیتا کہ جوان مرد او نہیں جڑا اپنے ٹھڈ بھرے، جوان مرد او نہیں جڑا اپنے جناب دی ٹھڈ تے ہاتھ پھیرے کہ جناب میں رج گیا، میں تے سارا جگ ہی رجیا ہے، یہ میرے گھر بھوک نہیں تے کدے بھی بھوک نہیں۔ فرمایا جوان مرد داتا صاحب نے کہا علی اجویری یاد رکھ، جوان مرد وہ نہیں ہوتا جو اپنے لیے ٹکڑے اور اپنے لیے لقمے تلاش کرے، جوان مرد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے بھی خیرات کیا کرے۔ گرامی قدر احباب حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ آپ دا مزار پرانوار، او مزار پرانوار جتھے کئیاں دے قبلے بھی درست ہو گئے، کئیاں دے قبلے درست ہو گئے، آپ نے مسجد بنائی۔ اور یاد رکھیا جائے کہ جتھے اللہ دا ولی ہوئے گا اتھے مسجد ضرور ہوئے گی۔ تو یعنی مسجد دا معنی اے وے کہ بھئی یہاں اللہ کے ولی کی عبادت نہیں ہوتی، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جیڑا بھی مزار ہوئے، ہر مزار دے نال مسجد دا مطلب اے وے کہ ایتھے کفر شرک نہیں ہوندا۔ اگر نماز پڑھنی ہے تے پھر اساں اللہ دی پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے تے اللہ دا کرنا ہے، سلام کرنا ہے تے اللہ دے ولی نو کرنا ہے۔ مسجد بنائی حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے۔ جدوں مسجد بن گئی حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ دے خلاف لوگاں فتوے جاری کر دیتے، مولویاں نے فتوے جاری کر دیتے۔ مسجد دا قبلہ درست نہیں، جنوب دی طرف ہے، مغرب دی طرف نہیں۔ حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ پتہ چلے آؤ، آپ نے فرمایا بلاؤ بھی جنہ فتوہ جاری کیتا ہے، انہاں نوں آکھو اج اثر دی نماز میرے مگر یہاں کے پڑھن۔ اثر دی نماز جدو سارے مولویاں نے پیچھے پڑھی ہے، اے نماز پڑھ دینے پہ سامنے کعبہ شریف نظر آوندا ہے پیا، اے نماز پڑھ دینے پہ سامنے قبلہ شریف نظر آوندا ہے پیا۔ حضرت داتا صاحب فرماندے نے مولوی صاحب کی ہو گیا؟ آکھن لگے حضور معاف کر دیو، کعبہ سامنے نظر آوندا ہے پیا۔ بھئی یہ کیوں ہو گیا، کی وجہ ہو گئی؟ اے دی وجہ ہی کوئی ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے یتقرب الی بالنوافل سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ویمشی بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ فرمایا جدو بندہ اللہ دا قرب حاصل کردا ہے کثرت نوافل دے نال، فرمایا اللہ رب العزت دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے حدیث قدسی ہے سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا اسی او دے کان بن جانے ہاں جنہ کاناں نال سندا ہے، اسی او دے ہاتھ بن جانے ہاں جنہ ہتھاں نال پھڑدا ہے، اسی او دے پیر بن جانے ہاں جنہ پیراں نال چلدا ہے۔ مطلب اے وے اللہ جسم و جسمانیت تو پاک ہے، لیکن فرمایا جدوں اللہ دا قرب والا اللہ دا ولی بن جائے، او بیٹھا بغداد وچ ہووے کائنات وچ کسے بھی مریداں دی مدد فرما سکدا ہے۔ حدیث شریف یعنی جدو اللہ دی قدرت آ گئی، ہاتھ ولی دا طاقت رب دی، اکھ ولی دی طاقت رب دی، کان ولی دا طاقت رب دی، جناب علی پیر ولی دا طاقت رب دی، تے ایتھے جدو طاقت ہی رب دی آ گئی تے پھر اعتراض کادا؟ اعتراض کادا؟ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یوں تو او ٹر جاندے نال خاموشی۔ پھر ایک ہی بن گیا، او کی بن گیا؟ آؤ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، بات لمبی ہو جائے گی۔ اے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا مظہار ہوئے، بس شانہ بڑیاں بیان ہو سکدیاں نے، بڑیاں ہی شانہ بیان ہو سکدیاں نے، بس اینا یاد رکھ لو او جی دے قدمہ چ بین والا 1.25 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا سکدا ہے، او دا اپنا کی مقام ہوئے گا؟
جدے قدماں چ بہن والا 1.25 لاکھ نو کلمہ پڑھا سکدا ہے او دا اپنا کی مقام ہوے گا. لیکن یاد رکھیا جائے میں اس بابے دی زیارت کیتی ہے او بابا خرے زندہ ہے کہ نہیں 24-25 سال پرانی گل ہے. او بابا جی جناب علی شاہی سلسلے نال تعلق رکھدا سی. اس مینوں آکھیا میں حافظ صاحب دیکھیا ہے ایتھے نبینا حافظ ایتھے بیٹھا پڑھدا ہوندا سی جتھے حضرت خواجہ اجمیری دا حجرہ مبارک ہے ایتھے پڑھدا ہوندا سی قرآن شریف صبح تو شام تک. تے شام نو دعا منگدا ہوندا سی حضور فیض عالم اللہ کے دعا کرو میری یہ نظر ہی درست ہو جائے میریاں اکھاں آ جان. وہ آندا ہے او بڑی دیر پڑھدا رہیا لیکن ایک دن فیض عالم دا دریائے رحمت جوش چایا انہاں آکھیا اساں انہاں اکھاں نال ویکھیا ہے او نبی نے حافظ دیاں اکھاں اللہ نے درست فرما دتیاں سا. اے او فیض عالم دا دربار ہے جتھے کوئی لنگر دی نیت کر کے جائے لنگر بھی لبدا ہے. دودھ پین دی نیت کر کے جائے خدا دی قسمیں دودھ بھی لبدا ہے. ایتھوں ٹریں بریانی دی نیت کر کے بریانی بھی لبے گی. حلیم خان دی نیت کر کے ٹریں حلیم بھی لبے گی. لیکن یاد رکھیا جے کھانا پینا ایتھے ہی رہ جانا ہے. نیت کر کے جایا کرو خدا دی قسمیں فیض عالم دا فیض دا دریا بڑا وسیع ہے. فیض عالم دا فیض دا دریا بڑا وسیع ہے. میں کسے کتاب دی میں کسے مفتی دی گل نہیں کردا. لو جی آخری گل ہے تے میں گواواں قیامت تک ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹے بندے تے اللہ رسول دی لعنت تے میں مر جاواں تے مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے. میں عرض کرنا پیا اپنی گل میں جناب علی حفظ تو بعد تجوید دا جناب علی ایک کورس ہوندا ہے قاریاں والا کورس بلال گنج دے اندر جامعہ جناب علی دارالعلوم سدیدیہ جناب علی مدرسہ ہے حضرت قاری برخوردار صاحب دا اس مدرسے دے اندر پڑھدا سا تے پہلا سال سی میرا تے پڑھیا پڑھیا اینا کوئی نہیں. تے جس دن میرا ٹیسٹ تے جس دن میرا امتحان ہے تے میں 7 بجے جو کہ قریب ہے جناب علی بلال گنج حضور فیض عالم دا دربار عالی شان میں حضور فیض عالم دی بارگاہ دے اندر حاضری دتی. میں عرض کیتی سرکاراں پڑھیا پڑھیا کچھ نہیں سرکاراں کرم ہو جائے میں تے انہاں یاد بھی کوئی نہیں کیتا. خدا دی قسمیں فرسٹ پوزیشن آ گئی. تے پھر رو کے کہنا بندا ہے کہ فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما. تو او اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں لیکن خرافات نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ خرافات اسی خرافات دے بالکل خلاف ہاں. ٹول ٹمکا حضرت فیض عالم نے کشف المعجوب شریف دا 37واں آخری باب لکھیا ہے اور او دا نام ہی رقص رکھیا ہے. آخری باب حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا فرمایا کہ رقص کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ناچنے کودنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. حضرت فیض عالم نے آخری باب دے اندر لکھیا ہے جناب علی کشف المعجوب شریف دے اندر. تو لہذا نچنا ٹپنا دھمالاں پاؤنا گھنگرو پانا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جناب علی اے اللہ دے ولیاں دی قطعاً تعلیمات نہیں. ہاں گرامی قدر احباب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جاؤ 7 ہاتھ پیچھے ہٹ کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ تعالی اللہ جناب علی مسئلے حل فرما دے گا. بھئی کیوں مسئلے حل کرے گا کیونکہ اتنے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ڈائریکٹ ہوتا ہے. گرامی قدر احباب اللہ اتنے بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا. مسجد چ سنتا ہے مسجد چ محراب چ سنتا ہے ممبر چ سنتا ہے گھر سنتا ہے غار چ سنتا ہے ہر جگہ تے اللہ سنتا ہے. کسی دا نظریہ نہیں کہ اللہ اتنے سنتا ہے تے اتنے نہیں سنتا. اللہ سنتا ہر جگہ تے ہی ہے لیکن کئی ایسیاں جگہ ہوندیاں نے قبول چھتی ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ دے ولی دا دربار او ہے جتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے. اوتھے نیت صالح لے کے کامل نیت کر کے خدا دی قسمیں بڑیاں کرامتاں نے جڑیاں اساں ویکھیاں نے جڑیاں ساڈے نال واقع ہوئیاں نے. قرآن شریف میں جدو قرآن شریف حفظ کیتا تے حفظ کرن تو بعد منزل مینوں بالکل نہیں سی آؤندی. اتوں ویکھ کے بھی قرآن شریف خدا دی قسمیں صحیح نہیں سی آਉਂدا. تے میں جناب علی مینوں والد صاحب نے آکھیا کہ اے سال بھائی تو مصلا سنانا ہے قرآن شریف دا مصلا سنانا ہے تے منزل مینوں کوئی نہیں سی آؤندی. تے شبان دا 1 مہینہ پیچھے رہ گیا. تے میں آکھیا یار حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ حافظاں نال بڑا پیار کردے نے. تے فیض عالم دی بارگاہ چ میں گیا تے جا کے بس وہ رو کے ہی بس دلوں ہی دعا اٹھی. تے میں کہ حضور میں قرآن شریف سنانا ہے تے بس اللہ دی بارگاہ چ قبول ہو جائے محنت میں کراں گا حضور کرم ہو جائے. خدا دی قسم اسی سال میں مصلا بھی سنا لیا قرآن شریف بھی سنا لیا. لیکن شرط ہے کہ وہ
دعا جو دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے، وہ پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، لیکن گل ہے کہ دلوں نکلی ہوئے تے او اثر بھی رکھ دیے۔ او اللہ دے ولی دی بارگاہ چ جانا چاہیے، اور یہ قرآن و سنت جو کوئی ممانت نہیں، لیکن اصل جڑے شرعی طریقے کار نے انہوں نے ملحوظ خاطر رکھ کے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضور فیض عالم دا فیض اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔